الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل اللهم صل على اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہیں۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں،
جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا، ختم پریشانی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ آ جاتے ہیں گھروں میں، حالات بھی آ جاتے ہیں، کچھ عوارض بھی پیش آ جاتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بس اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے سب کو اللہ تعالیٰ۔ چند کلمات سب کرتے سن اللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے فرمایا اے حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے، منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت کرتے ہیں اور دوزخ اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ دوزخ اور جنت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور زمینوں اور باغوں کے مشاغل میں گھر جاتے ہیں تو ان باتوں میں سے ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم ہماری بھی یہی حالت ہے، بس میں اور آپ رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت فرماتے ہیں، ہمارے سامنے دوزخ اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یوں محسوس کرتے ہیں گویا کہ دوزخ اور جنت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور بھی بچوں زمینوں اور باغوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم نصیحت کی بہت سی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ہمیشہ اس حال میں رہو جس حال میں میرے پاس رہتے ہو اور خدا کی یاد میں لگے رہو تو البتہ تم سے فرشتے مصافحہ کریں تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر یا کریں. یعنی جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر یہی حالت تمہاری ہر وقت رہے تو پھر تو فرشتے تمہیں چوکوں چراہوں پر بستروں پر آ کر سلام کریں. لیکن حنظلہ یہ ایک ساتھ ہے، یعنی کبھی کبھی ساعتن فساعتن 3 بار آپ نے یہ الفاظ فرمایا، یعنی ایک ساتھ حضور قلب کی ہوتی ہے اور ایک ساتھ غفلت اور مشاغل دنیا کی. یہ حالت نفاق کی نہیں ہے یار. یہ دل پر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں. ہم سب یہاں اصلاح حال کے لیے جمع ہوتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو بلا چون چرا ماننے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ دل کتاب و سنت کے تابع ہو جائے. میں کہا کرتا ہوں اگر ساری اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں کہا کرتا ہوں اگر ساری دنیا کے بادشاہ، وزراء، عقلاء اور سائنسدان اکٹھے ہو کر یہ کہیں کہ تمہارے قرآن میں فلاں فقرہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم ان سب کو یہ کہہ سکیں کہ تم سب جھوٹے ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ سچا ہے. ہاں اگرچہ ہم میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم تم کو سمجھا سکیں. اس طرح ایمان بچ سکتا ہے. ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ادھر یہ مرزا غلام قادیانی اور ادھر منکر حدیث کھڑے ہیں. دین کا منبع کتاب و سنت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گئے. کرتا رہتا ہوں آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھلا دیا. جا کر وہ 2 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ، جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. تم میں یہ 2 چیزیں چھوڑی ہیں اور وہ 2 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کی سنت. ما جئت بھی کہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور اس کے رسول کی سنت. قرآن مجید اور احادیث دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اب تک جو کچھ میں نے رکھیا وہ علمی نقطہ نگاہ سے رکھیا. اب عملی لحاظ سے کرتا ہوں کہ علم اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. مدارس عربیہ میں بھی علماء دین سمجھ کر آتے ہیں آگے ہم نے، لیکن دین کا رنگ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بھی ان کو بھی نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. علماء مدارس عربیہ میں علماء دین کا سمجھ کر آتے ہیں، لیکن دین کا رنگ چڑھنے کے لیے اس کے لیے سب کو نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. دانستن اور چیز ہے، داشتن اور چیز ہے. داشتن سے ہے، دیندار کے معنی ہیں دین را داشتن. دیندار بننے اور عملی رنگ پیدا کرنے کے لیے کسی باعمل اور باخدا کی صحبت کی ضرورت ہے. اللہ والوں کی صحبت عالم کو نصیب نہ ہو تو
وہ بھی روحانی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں آگنا ہے۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے جلال عتم کے مظہر تھے، اور حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم جس کا نام تھا حاجی اللہ برایا، حالانکہ وہ بالکل ان پڑھ تھا، اس کا کام تھا کہ مہمانوں کو لنگر سے روٹی لا کر دینا اور خالی برتن لنگر میں پہنچا دینا۔ لیکن حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اس کی اصلاح باطن ہو چکی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے آیا، حضرت سے شکایت کی کہ حضرت دارالحفاظ کے لڑکے کچی کھجوریں توڑ کر کھاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی اللہ برائے سے فرمایا، اللہ برایا ان بدماشوں کو پڑھ کر لاؤ، ان کو سزا دوں۔ تو حاجی اللہ برایا حالانکہ لنگر کا خادم بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت سب سے بڑا بدماش تو میں ہوں، پہلے مجھے آپ کہ سب سے بڑا بدماش تو میں ہوں۔ اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کا رخ پھیر دیا اور حضرت خاموش ہو گئے۔ یہ ہے اہل اللہ کی صحبت کا اثر۔ اہل اللہ کی نسل آ رہی ہے، ان کی صحبت میں رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ جو اس طرح ان کی صحبت میں رہے وہ جھولیاں بھر کر لے گئے، عقیدت سے ادب و احترام سے رہے، اور جو ان سے خالی رہے وہ محروم ہی رہے۔ تہی دستاں قسمت را چسود از رہبر کامل کے خضر از آب حیوان تشنہ میار سکندر را۔ حضرت دین پیر رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بہت بڑا زمیندار تھا، وہ نواب بہاولپور کا دور قریب سے رشتہ دار بھی تھا، اس کا نام تھا محمد فاضل خان۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمد فاضل خان کے ایک ہمسائے نے آ کر شکایت کی کہ محمد فاضل خان نے میری زمین دبا لی ہے، اس سے واپس دلا دیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے محمد فاضل خان کو بلایا تاکہ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ حضرت زمین میری نہیں آپ کی ہے، مجھے آنے کی ضرورت نہیں، جتنی مانگتا ہے دے دیجیے۔ یہ ہے صحبت کا اثر، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالی زمیندار چپا چپا زمین کے لیے لڑتے اور مرتے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جتنی زمین وہ مانگتا تھا دے دی۔ پھر جن لوگوں نے اس کی موت دیکھی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ زمیندار چپا چپا زمین کے لڑتے اور مرتے ہیں، بس اللہ پاک کی ذات نے حق تلفی سے محفوظ رکھے ہیں، کوشش کیا کریں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ یہاں کچھ نہیں رہے گا یار کرم، بس ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں تو آپ دیکھ لیں، دنیا میں ہر منصب کے لوگ آئے لیکن اپنا اپنا وقت پورا کر کے سب چلے گئے۔ یہاں بادشاہ و فقیر سب کے سب مسافر ہیں۔ اگر یہاں فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بس دعا کریں، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ہاں دعا کریں، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ باقی یہ سب چیزیں عارضی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔